ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ابو المعظم ترابی اعتدال نیوز کے اسٹوڈیوز سے پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ آج صوبائی اسمبلی میں جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ایم پی اے ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں مولانا لطف الرحمان صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کرونا کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے حکومتی پالیسیوں پہ تنقید بھی کی ہے اور کچھ اپنے کردار کی بات بھی کی ہے، اپوزیشن کے کردار کی بات بھی کی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے ممتاز معروف سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نویس ہیں، بہت ہی زیادہ گہری نظر رکھنے والے حالات پہ اور واقعات پہ۔ تو ہم نے انہیں زحمت دی ہے محمد سلیم قریشی صاحب کہ وہ یہاں ہمیں تھوڑا سا مولانا لطف الرحمان کی کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کریں کہ انہوں نے اہم نکات کون سے بیان کیے، اور اس کے بعد پھر ہم مزید سوالات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور اس میں کون کون سی جو اہم باتیں کی گئی تھیں، اور ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جو حکومت کے حوالے سے بات کی ہے، کرونا اور لاک ڈاؤن کی پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے، وہ کہاں تک جو ہے وہ ہمارے عوام کے حق میں ہے یا عوام کے لیے جو ہے وہ مسائل پیش کر رہی ہے۔ قریشی صاحب بہت شکریہ اور خوش آمدید کہ آپ تشریف لائے اور وقت نکالا اعتدال نیوز کے لیے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہی بتا دیجیے کہ مولانا لطف الرحمان نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے کون کون سے نکات اٹھائے ہیں؟ شکریہ ترابی صاحب آپ کی یادآوری کا۔ میں عرض کروں گا کہ آپ خود فرما چکے ہیں اور آگاہ کر چکے ہیں کہ مولانا کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت کیا تھی اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ مختصراً یہ کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ تو ایک الگ واقعات و حالات ہیں، مگر جس پس منظر میں انہوں نے اپنی باتیں کی اور اپنے مطالبات یا اپنی تحفظات کا اظہار کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا خلاصہ دو چار منٹ کے لیے۔ وہ یوں تھا کہ کرونا کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں، معاشی تمام وہ تھم کر رہ گئی ہیں اور ان میں کوئی متحرک نہیں ہے۔ تو اسی طرح سیاسی جماعتیں اور پیپل پارٹی، جمعیت، نون لیگ، باقی جو چھوٹی بڑی جماعتیں وہ سب غیر متحرک اور غیر فعال ہیں، اور کرونا کی وجہ سے سب نے خاموشی اور ایسولیشن اختیار کی ہوئی ہے، یعنی الگ تھلگ انہوں نے سماجی رابطے جو ہیں وہ ختم ایس او پیز کی پابندی کر رہے ہیں یا احتیاط کر رہے ہیں یا دوسروں کو احتیاط سے رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پچھلے مہینے ڈیڑھ دو مہینوں سے وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر اور مقامی سطح پر بھی تمام تر جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل تھیں اور نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عید پر علی امین خان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی دبنگ انٹری دی اور بڑے دبنگ انداز میں اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر چونکہ یہاں پیپل پارٹی اور JUI کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں خاصا ان کا اثر و رسوخ بھی ہے اور ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اس لیے انہوں نے فیصل کریم خان کنڈی کو اور مولانا برادران کو کے لتے لیے اور ان کو للکارا، جس کے جواب میں کل اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا فیصل کریم خان کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر نے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور بڑا بھرپور انداز میں انہوں نے اس کی جواب دیا تھا، وضاحت کی تھی، اپنے جو بھڑاس نکالی، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب بہتر ہوگا کہ علی امین خان ہی دے سکتے ہیں، میرا یا آپ کا میرا خیال ہے کہ کوئی وہ نہیں بنتا کہ ہم اس میں وہ بات کریں۔ اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غالباً کل جمعیت کے ضلعی سیکرٹری اطلاعات ہیں نور اصغر وزیر، انہوں نے کوئی وضاحت کی تھی، لیکن غالباً وہ جماعتی حلقوں میں ناکافی سمجھی گئی یا غیر مؤثر سمجھی گئی، جس کی جواب دہی کی ضرورت محسوس کی جمعیت کے ضلعی امیر اور مولانا کے چھوٹے بھائی اور پارلیمانی لیڈر KPK اسمبلی میں
کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو درانی صاحب ہیں، وہ بھی انہی کی خیر جماعت ہیں، تو پارلیمانی لیڈر بہرحال مولانا لطف فرمان ہیں. آج انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور اپنی قیام گاہ پر انہوں نے آپ ہم صحافیوں کو دعوت دی اپنی گزارش اپنی تحفظات کے اظہار کے لیے. صحیح ٹھیک. تو اس میں اہم نکات انہوں نے کیا بیان کیے کہ کرونا کے حوالے سے؟ صاحب مولانا کا کہنا یہ تھا کہ ہم خاموش تھے اور کسی قسم کی سرگرمی یا تنقید سے گریز کر رہے تھے، محض ملکی حالات. اور انہوں نے واضح کیا کہ ملکی حالات سے ان کی مراد ایک معاشی صورتحال کہ زیادہ سرگرمیوں سے، زیادہ تنقید سے، زیادہ ہلچل پیدا کرنے سے ان پر منفی اثرات پڑتے ہیں. اور جو سب سے بڑی ہے جو مولانا کے نزدیک اور ہم سب کے نزدیک جو بڑی وجہ ہے وہ کرونا کی بنتی ہے، کیونکہ کرونا ایک عالمی وبا ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے گوشے گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو اس حساب سے انہوں نے کہا ہم اس وجہ سے خاموش تھے، مگر حکومتی اقدامات جو ہیں وہ ناکافی بھی ہیں، غیر سنجیدہ بھی ہیں، کنفیوژن کا شکار بھی ہیں اور ناکام بھی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ حکومتی اقدامات ہیں کیا. حکومت کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں انہوں نے حوالہ دیا علی امین خان کے دورے کے دوران جو وہ پبلک جلسوں میں جو تقاریر فرما رہے ہیں، ایس او پیز کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے مولانا کے مطابق. مولانا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے برملا طور پر دیکھا کہ بڑی گیدرنگ، اب وفاقی وزیر ہے، علاقے کا ایم این اے ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہے، حکومتی اثر و رسوخ ہے، گیدرنگ تو ہوگی. تو بڑی گیدرنگ ہے بغیر کسی ایس او پیز کی پرواہ کیے بغیر، اور وہ گھل مل رہی ہیں، جلسہ عام کر رہے ہیں، شمولیت کی تقاریب برپا ہو رہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جا رہی اور زندہ باد مرد آباد کیا جا رہا ہے. ہم پر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، یک طرفہ طور پر ہمیں لتاڑا جا رہا ہے، ہمیں للکارا جا رہا ہے. تو اس سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے یا بن رہی ہے اس سے سبوتاژ کیا جائے، مگر حکومت کی اپنی غیر سنجیدگی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ان کے وفاقی وزیر علی امین خان کر رہے ہیں. تو یوں کھلے بندوں وہ ان کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں اور جو اچھی فضا بننی چاہیے تھی یا بن رہی تھی اسے سبوتاژ بھی کر رہے ہیں اور اسے خراب کر رہے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فرمان کی جو پوری پریس کانفرنس تھی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے حکومت کے ساتھ ایک بڑی ہی مفاہمانہ اور بڑی ہی مصالحانہ ایک کوشش ہے. انہوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت کی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے، حکومت کی کوئی مؤثر منصوبہ بندی نہیں ہے اور ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ان کے جو کرونا کے حوالے سے اقدامات ہیں وہ کافی ہیں بلکہ وہ غیر سنجیدہ ہیں. تو اس میں پوری پریس کانفرنس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کوئی حکومت کے حوالے سے سخت موقف اختیار نہیں کیا بلکہ نرمی اختیار کی ہے. ایسا کیوں ہے؟ جی تراوی صاحب، آپ کی بات میں وزن بھی ہے اور اس کا جواب بھی ضروری ہے، مگر میں اس سے پہلے عرض کروں گا کہ آپ سے زیادہ مولانا لطف الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مزاج، طبیعت، عادات، لب و لہجے کا جو فرق ہے، جو تضاد ہے ایک دوسرے کا، وہ آپ اس سے ضرور آگاہ ہیں کہ آپ یہیں کے رہنے والے، یہیں صحافت کرتے ہیں، یہیں کے لوگوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو مولانا، بڑے مولانا جس قدر سختی سے، جس قدر تیزی اور تندی سے بات کرتے ہیں اور وہ جو اپنے کلام میں، اپنی بات میں جو وزن پیدا کرتے ہیں، جو دلائل کا اور شواہد کا سہارا لیتے ہیں، مولانا لطف الرحمان کا مزاج اور طبیعت اس کے بالکل برعکس ہے. مولانا سخت سے سخت، مولانا لطف الرحمان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سخت سے سخت بات بھی بڑے نرم لہجے میں اور میٹھے انداز میں اور ایسے ہنستے ہوئے جیسے کہ وہ گپ شپ لگا رہے ہوں. میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آج بشک ہمارے آپ کے سوالات کے جواب میں ہی صحیح، مگر انہوں نے قدر خاصی تفصیل سے جوابات دیے اور کوئی گوشہ، کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی
جس پر حکومت کو کریٹیسائز کیا جا سکے، تنقید کی جا سکے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے، اور مولانا نے اسے معاف کیا ہو۔ ایک بات بھی ایسا دیکھیے، یہ جب ڈی آئی خان کی بیوٹیفیکیشن اور اس پر اربوں روپے کی ضیاع یا لوٹ مار کا ذکر آیا تو مولانا نے فوراً پشاور کی بیوٹیفیکیشن کے اربوں روپے کے ضیاع کا، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے دیکھیں ایک تیر میں دو شکار مولانا نے کیے ہیں۔ وہ مولانا فرما رہے ہیں کہ پشاور کی بیوٹیفیکیشن پر ضائع کیے گئے اربوں روپے کو چھپانے کی غرض سے، اس پر پردہ ڈالنے کی غرض سے بی آر ٹی کا منصوبہ شروع کیا گیا، جو ابتدائی طور پر بمشکل 40-50 کروڑ روپے کا تھا، اور اس کی مدت بھی 6 ماہ تھی۔ اب 6 ماہ سے کئی 6 ماہ گزر چکے ہیں، 4-5 سال گزر چکے ہیں، اور ابھی تک اس کے امکانات نہیں ہیں اس کی تکمیل کے یا اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے، ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ وہ کب تک۔ اور دوسرا، اس کی جو 40-50 کروڑ روپے کی لاگت تھی وہ بھی اربہ روپے سے کھرب روپے سے بڑھ چکی ہے، یعنی وہ 40-50 سوری میں غلط ہو گیا ہوں، 40-50 ارب روپے کا جو ہونا تھا وہ 1 کھرب روپے سے بھی بڑھ چکی ہے۔ تو یعنی وہاں دیکھیے مولانا نے جہاں موقع تھا، اسی طریقے سے سوال کیا گیا مولانا سے ڈیرہ کے نکاسی آب کے حوالے سے کہ یہ اس میں ڈیزائننگ نہیں ہے، اس میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے کرپشن کی گئی ہے، اور مولانا کو یہاں تک کہا گیا کہ جب ہم 5 مرلے کا مکان بناتے ہیں تو اس میں ہم 2-4 مین ہول رکھتے ہیں تاکہ پانی کے بندش کا اگر کوئی امکان ہوتا ہے تو اس کو خارج کیا جا سکے، صفائی کی جا سکے، یا جو اندر سے جو گیس نکلتی ہے پانی کی ہے وہ اس کا اخراج ہو سکے۔ اور اتنا بڑا منصوبہ، اتنی طویل پائپ لائن، ایک تو اس کے لیے بہت چھوٹے پائپ استعمال کیا گیا، دوسرا پورے اس کی حدود میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ یا ایسا مین ہول نہیں رکھا گیا کہ صفائی اور حالات اور ترابی صاحب اس کا اندازہ، اس کے مضمرات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے پورا دن بارش ہوتی تھی اور لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پانی گلیوں میں اور کوچوں میں محلوں میں نہیں ٹھہرتا تھا اتنا جتنا آج 10 منٹ کی بارش سے پانی ٹھہرتا ہے، اور لوگوں کی آمد و رفت میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے آپ انداز، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم ایٹم بم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی یہ پھٹ سکتا ہے اور پوری شہر کی آبادی کو یہ اڑا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی گیس کا اخراجات کا آپ نے کوئی ذریعہ باہر نہیں رکھا، اس کی سیلٹ صاف کرنے کا آپ نے کوئی ذریعہ نہیں رکھا، یہ کب تک چلے گا؟ آدھے سے زیادہ تو وہ اب بھی وہ بھر چکا ہے۔ تو یہ اور مولانا نے اس پر بھی وہ کیا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب گمل یونیورسٹی کا حوالہ آیا اور مولانا کو بتایا گیا کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے، کہ سینٹ کا اجلاس جو گورنر ہاؤس میں ہوا تھا، ہم نے وہاں سے آفیشلی طور پر کاپیز منگوائی ایجنڈے کی، وہ ٹوٹل 4 صفحات ہیں، وہ بھی پورے نہیں تھے، لیکن یہاں جو منٹ پہنچے ہیں یا ان گمل یونیورسٹی نے جو تیار کی ہیں اس وقت کی انتظامیہ نے، وہ 12 صفحات سے زائد ہیں، یعنی 4 اور 12، اس کا یہ 8 صفحات آپ نے اپنی طرف سے جعل سازی کر کے فرضی طور پر آپ نے منٹس تیار کیے ہیں۔ اور دوسرا، سابقہ وی سی نے جاتے جاتے اساتذہ پر بھرپور وار کیا، اور 10 اساتذہ کو جن میں پی ایچ ڈی بھی شامل ہیں بیک جنبش قلم انہوں نے برخاست کر دیا، یعنی 10 فیملیوں کو، 10 خاندانوں کو انہوں نے بے روزگاری کے جہنم میں دھکیل دیا۔ اور کس کی آڑ میں؟ اس سنڈیکیٹ کی 100ویں یعنی 99 اجلاس ہو چکے ہیں، جو اب ہونا تھا یا ہوا ہے وہ ہے 100واں اجلاس سنڈیکیٹ کا، اس کی آڑ میں، یعنی اس کی منظوری سے میں یہ کر رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اجلاس ہوا ہی نہیں، یعنی جو اجلاس ہوا نہیں، جو کہیں ریکارڈ پر نہیں ہے، اس کی آڑ میں آپ نے 10 معزز اساتذہ کو محروم کر دیا روزگار سے۔ تو مولانا نے اس کی بھی مذمت کی، اس کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور یہاں تک کہ مولانا نے یونیورسٹی کی تباہی و بربادی کے تمام تر ذمہ دار کرداروں سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹی کا، ایگریکلچر کا بھی حوالہ دیا کہ 4 سال پہلے
مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا، باضابطہ اس کی منظوری دی گئی، وائس چانسلر کا تقرر ہو چکا ہے، آ چکے ہیں، لیکن آج تک جو 4 ارب روپے تب منظور کیے گئے تھے نہ وہ فراہم کیا گیا بلڈنگ کے لیے، نہ کوئی بلڈنگ اب تک بنائی گئی، نہ کوئی اور ضروریات پوری گئی، نہ زمین خریدی گئی، اور زرعی فیکلٹی جو حصہ بننا تھی زرعی یونیورسٹی کا، نہ اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ کیا گیا کہ اس کا جو اسباب ہے یا اس کی اشیاء جو ہے یا اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کب حوالے کی جائے گی۔ اور وی سی آ چکا ہے۔ مزے کی بات ہے ترابی صاحب، آپ کو بتاؤں کہ نہ وی سی کی تنخواہ مل رہی ہے اس کو، نہ پرووس وی سی جو ہے ڈاکٹر اعجاز، نہ ان کی تنخواہ، ان کی بھی بند ہے۔ جی دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایگریکلچر یونیورسٹی کا نیا وی سی بھی آ چکا ہے، اور اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اب اس سرکاری گاڑی تک نہیں ملی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ موجودہ وی سی جو ہے گومل یونیورسٹی کے، انہوں نے ان کو اپنی جو پہلے استعمال ہو رہی تھی گاڑی، وہ اور ڈرائیور ان کو کیا ہے تاکہ دونوں وہ اب وی سی کا اتنا تو ہو کہ وہ کم مستعار دی ہے، لیکن ان کے پاس اپنی تمام تر، اس کے باوجود وہ 4 ارب روپے کو تو آپ ایک طرف چھوڑیں، ان کے پاس گاڑی تک نہیں ہے، اور نہ وہ دونوں، نہ پرووسٹ کے پاس اور نہ وی سی کے پاس تنخواہیں ہیں۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع ہے پوزیشن کے لیے کہ مطلب کورونا کی جو بحرانی کیفیت ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس نے آرڈیننس جاری کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو پابندیاں ہیں ان کی آڑ میں جو ہمارے بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو اپوزیشن ہے صوبائی، اس کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، عوام کے ساتھ ٹھہر جائے، عوامی رابطہ مہم شروع کرے، اور اپنی جو ایک پوزیشن ہے اس کو بھی بہتر بنائے، اور اپنا جو ایک اپوزیشن کا کردار ہے وہ مؤثر طور پہ ادا کرے۔ تو اس حوالے سے مولانا عثمان کا جو ایک رویہ تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ مطلب SOPs کی پابندی اگر اپوزیشن پہ ہے تو حکومت پہ بھی ہے، لیکن حکومت کے نمائندے جو ہیں، جو مولانا عثمان خود بتا رہے ہیں کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے رکن ہیں، یہاں کے MNA ہیں، حکمران پارٹی کے رہنما ہیں، اور اس کے باوجود وہ SOPs کی پابندی نہیں کر رہے۔ تو پھر کیا اپوزیشن کے لیے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جواز نہیں ہے کہ وہ بھی میدان میں نکل آئیں اور عوام کے ساتھ ٹھہر جائیں، اور یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ جو پابندیوں کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک سیاسی طور پہ ایک تحریک چلا دیں کہ یہ حکومت جو ہے نااہل ہے، نالائق ہے، اور عوام کے اعتماد پہ بھی پورا نہیں اتر رہی ہے، اور حکومت چلانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ ترابی صاحب، بات خاصی لمبی ہو رہی ہے اور مجھے وقت کی کمی کا احساس بھی ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ ضرب المثل صرف حکومت پر یا وفاقی وزراء پر یا وفاقی صوبائی حکومت پر پوری نہیں اترتی، یہ اپوزیشن پر بھی اور اپوزیشن لیڈروں پر بھی پوری طرح منطبق ہوتی ہے، وہ بھی اس کے زیر اثر آتے ہیں، ان کے رویے بھی اندر اور ہیں باہر اور ہیں، آپ کے لیے کچھ اور ہے، عوام کے لیے کچھ اور ہے، حکمرانوں کے لیے کچھ اور ہے۔ اور دیکھا جب مختصر بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی، حکومت کی اپنی مجبوری ہیں، ضرورتیں ہیں، اور اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈروں کی اپنی مجبوری ہیں، اپنی غرض و غیرت اور اپنی ضرورتیں اور اپنی کمزوری ہیں، اور وہ حکومت سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ پھر حکومت کے پاس تو چونکہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ تو کسی نہ کسی حد تک کور کر لیتی ہے، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ عوام کے سامنے زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، عوام زیادہ محسوس کرتے ہیں، زیادہ عوام ان سے توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب میں مشکل میں ہوں گا، مصیبت سے دوچار ہوں گا، پریشانی کا عالم ہوگا، تو میری نظر حکومت کی طرف کم اس لیے جائے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میری اپروچ سے باہر ہیں، میری پہنچ سے میں نہیں آتے، وہ لوگ میری ان تک رسائی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو، اپوزیشن کے لیڈروں کو، MPs کا، میں اس کو تو میں اپنے قریب سمجھتا ہوں، جبکہ عملاً ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مولانا لوگ تو
خود کرنٹینا میں، کرنٹینا تو خیر زیادتی ہوگی، ایسولیٹ کیے ہوئے تھے خود کو، یہ تو اب باہر نکلے ہیں اور کوئی آج ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے ہمیں، ورنہ شاید یہ بھی نہ ہوتی اگر علی امین خان نے دبنگ انٹری نہ دی ہوتی اور ان کو للکارا نہ ہوتا اور ان کے وہ نہ کیا ہوتا، الزام تراشی نہ کی ہوتی. تو میرا یہ مقصد ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایسا زیادہ عرصہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی، یہ اصول فطرت اور قانون قدرت کے بالکل برخلاف ہے. اس حکومت کو اپنی خامیوں کا، اپنی زیادتیوں کا، اپنی نااہلیوں کا، اپنی نالائکیوں کا جواب دینا ہوگا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت نہیں ہے، حکومت فرشتے چلا رہے ہیں اور فرشتے نظر نہیں آیا کرتے. یہ تو ایسے مٹی کے بت ہیں، چہرے ہیں، یہ نام نہاد قسم کی حکومت چلا رہی ہیں. جو حکومت جب فرشتوں نے ان کے کندھوں سے اور ان کے سروں پر سے جو دست شفقت ہے جب وہ اٹھا لیا تو یہ دھڑام سے آپ کو گرے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے سینئر صحافی محمد سلیم قریشی صاحب کی گفتگو سنی کورونا کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور موجودہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی پالیسی اور کردار کے حوالے سے، مولانا لطف فرمان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے. یقینی بات ہے کہ آخر میں جو سلیم قریشی صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حکومت جو ہے وہ یہ لوگ نہیں چلا رہے، یہ ایک صرف فرنٹ مین ہے، ہراول دستہ ہے، سامنے نظر آتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے اصل میں فرشتے چلا رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی شفقت کا ہاتھ اور اپنا جو ایک ان کا کردار ہے، اپنی سرپرستی ہے، وہ ختم کر دی تو یہ جو بت ہیں یہ خود بخود گر جائیں گے اور ان کی جو سیاست ہے یا سیاسی کشتی ہے وہ خود بخود ڈوب جائے گی. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.